علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 24 ملاحظہ کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے تمیز اور ممیز کا بیان، ممیز اور تمیز کا بیان۔ تعریف کرتے ہیں کہ تمیز وہ اسم ہے جو پوشیدگی دور کرے۔ تمیز وہ اسم ہے جو پوشیدگی دور کرے۔ کیا کہا انہوں نے؟ تمیز وہ اسم ہے جو پوشیدگی دور کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پوشیدگی دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں پوشیدگی دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پوشیدگی ہو بھی، تو تمیز تو پوشیدگی کو دور کرنے کا کام کرتی ہے، اور جس سے پوشیدگی کو دور کیا جائے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ تمیز تو پوشیدگی کو دور کرے اسے تمیز کہتے ہیں، اور جس سے پوشیدگی کو دور کرے اسے ممیز کہتے ہیں۔ تمیز وہ اسم ہے جو پوشیدگی دور کرے، ممیز وہ اسم ہے جس میں ابہام اور پوشیدگی ہو۔ ممیز سے تمیز کا کام یہ ہے کہ ممیز میں جو ابہام اور پوشیدگی ہوتی ہے، تمیز اسی سے پوشیدگی اور ابہام کو دور کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ممیز وہ اسم ہے جس میں ابہام اور پوشیدگی ہو، جیسے زید احسن وجہن، زید اچھا ہے، زید احسن زیادہ اچھا ہے۔ اب اس مثال میں احسن جو ہے یہ ممیز ہے، اب زید زیادہ اچھا ہے، تو ذہن میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ زید احسن زیادہ اچھا ہے، کس اعتبار سے اچھا ہے؟ اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے، مال کے اعتبار سے اچھا ہے، یا رنگ کے اعتبار سے اچھا ہے، یا روپیہ پیسہ کے اعتبار سے اچھا ہے؟ تو احسن کے اندر یہ ایک قسم کا جو ہے ابہام ہے، پوشیدگی ہے۔ تو آگے وجہن جو ہے تمیز کو ذکر کر کے ہم نے یہ بات صاف کر دی کہ زید جو اچھا ہے وہ وجہن چہرے کے اعتبار سے اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی خوبصورتی کے اعتبار سے زید زیادہ اچھا ہے، چہرے کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ تو وجہن جو کہ تمیز ہے، اس نے ابہام کو، یعنی جو اچھائی تھی کس اعتبار سے اچھا ہے اس کو وجہن نے بیان کر دیا کہ چہرے کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اس مثال میں احسن ممیز ہے اور وجہن اس کی تمیز ہے۔ السن کے معنی ہوتا ہے عمر، اور اکثر کے معنی ہوتا ہے زیادہ، عقیدتن کے معنی ہوتا ہے عقیدہ، نفسن کے معنی ہوتا ہے طبیعت۔ ٹھیک ہے، نفسن کے معنی ہوتا ہے طبیعت، اور اسبقو کے معنی ہوتا ہے زیادہ تیز، اسبقو کے معنی ہوتا ہے زیادہ آگے، التصلب کے معنی ہوتا ہے پختہ، ٹھوس۔ السن کے معنی عمر، اکثر کے معنی زیادہ، عقیدتن کے معنی عقیدہ، نفسن کے معنی طبیعت، اور اسبقو کے معنی ہوتا ہے زیادہ آگے، اور التصلب کے معنی ہوتا ہے ٹھوس، پختہ۔ ٹھیک ہے، تصلبہ یا تسلب باب تفعول کا مصدر۔ ٹھیک ہے، اب ترکیب دیکھتے ہیں جملوں میں۔ زید اکثر سنن، زید اکثر سنن، زید یہ مبتدا بنے گا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر کلام کے شروع میں علم آ جائے یا پھر ضمیر مرفوع منفصل آ جائے، تو اس کے بعد تو ان کو جو ہے علم کو یا ضمیر مرفوع منفصل کو یا معرب باللام آ جائے تو ان سب کو مبتدا بناتے ہیں، اور ان کے بعد جو آنے والا کلمہ ہوگا اس کو خبر بناتے ہیں۔ تو زید چونکہ علم ہے اس وجہ سے اس کو ہم مبتدا بنا لیں گے۔ زید اکثر سنن، زید زیادہ ہے، سنن عمر کے اعتبار سے، زید عمر کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ اب اس میں دیکھیے، زید اکثر صرف ہم نے کہا کہ زید اکثر، زید زیادہ ہے، تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زید کس اعتبار سے زیادہ ہے؟ تو اکثروں میں اس کے ایک قسم کا ابہام ہے، ایک قسم کی پوشیدگی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی ابہام اور پوشیدگی کو سنن نے دور کر دیا کہ دیکھیے زید جو زیادہ ہے، نہ روپیے کے اعتبار سے زیادہ ہے، نہ مال کے اعتبار سے زیادہ ہے، نہ اخلاق کے اعتبار سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، نہ طاقت کے اعتبار سے زیادہ ہے، زید عمر کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ تو سنن نے اکثروں کے اندر جو ابہام اور پوشیدگی تھی اس کو دور کر دیا، اور جو ابہام اور پوشیدگی کو دور کرے اسی کو تمیز کہتے ہیں۔ تو اس مثال میں سنن جو ہے یہ تمیز ہے۔ ٹھیک ہے، زید مبتدا، اکثر اس میں فاعل، ٹھیک ہے، اکثر اس میں تبذیل، میں نے اس میں فاعل کہہ دیا تھا، اکثر اس میں تبذیل، اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، سنن نسبت سے تمیز، نسبت سے تمیز یعنی تمیز نسبت۔ ٹھیک ہے،
تو اس میں تفضیل اپنے فاعل اور تمیز نسبت سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر زید المبتدا کی خبر، زید المبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو چکی. یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اور تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے. انا اکثر مالن، میں مال کے اعتبار سے زیادہ ہوں. انا مانے میں، اکثر مانے زیادہ، مالن مال کے اعتبار سے. انا اکثر مالن، میں مال کے اعتبار سے زیادہ ہوں. تو دیکھیے ہم نے کہا تھا کہ اگر کلام کے شروع میں علم یا ضمیر مرفوع منفصل یا پھر جو ہے معرب باللام آ جائے تو اس کو مبتدا بنا لیتے ہیں. تو پہلی مثال میں علم آیا تھا شروع میں اور یہاں پر ضمیر مرفوع منفصل آیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مبتدا بنا لیتے ہیں. انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اکثر ترجمہ اس کا ہوگا انا اکثر مالن، میں مال کے اعتبار سے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے، یہاں بھی ایک قسم کی ابہام ہے، ایک قسم کی پوشیدگی ہے. انا اکثر، میں زیادہ ہوں. تو اب اس کے اندر ابہام ہے، اس کے اندر پوشیدگی تھی کہ آپ کس اعتبار سے زیادہ ہیں، پڑھنے لکھنے کے اعتبار سے زیادہ ہیں، طاقت و قوت کے اعتبار سے زیادہ ہیں. تو اس کے اندر ایک قسم کی ابہام ہے. تو مالن نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ نہیں، میں نہ پڑھنے لکھنے کے اعتبار سے زیادہ ہوں، نہ میں طاقت و قوت کے اعتبار سے زیادہ ہوں، بلکہ میں مال کے اعتبار سے زیادہ ہوں. انا اکثر مالن، میں مال کے اعتبار سے زیادہ ہوں. انا اکثر مالن، میں مال کے اعتبار سے زیادہ ہوں. انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اکثر اس میں تفضیل، اس میں ہوا کی ضمیر نہیں بلکہ اس کے اندر انا کی ضمیر نکالیں گے، اس لیے کہ صفات کے صیغے سے پہلے اگر ضمیر آ جائے اور تو اس صفات کے صیغے میں ویسے ہی ضمیر نکالیں گے جیسے ما قبل میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے، انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اکثر اس میں تفضیل، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل. مالن تمیز نسبت، اکثر اس میں فاعل، اکثر اس میں تفضیل اپنے فاعل اور تمیز نسبت سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ھذا الرجل اطیب نفسا، یہ مرد زیادہ اچھا ہے نفساً طبیعت کے اعتبار سے. ھذا الرجل، یہ آدمی، اطیب زیادہ اچھا ہے، نفساً طبیعت کے اعتبار سے، یا یہ آدمی زیادہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ طبیعت والا ہے. یہی ترجمہ کر سکتے ہو، یہ آدمی زیادہ پاکیزہ طبیعت والا ہے، یا یہی کرو یہ آدمی زیادہ اچھا ہے طبیعت کے اعتبار سے، نفساً طبیعت کے اعتبار سے. ھذا اس میں اشارہ موصوف، الرجل مشار الیہ صفت، اس میں اشارہ موصوف اپنے مشار الیہ صفت سے مل کر مبتدا. اطیب اس میں تفضیل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل. نفساً تمیز نسبت، اس میں تفضیل اپنے فاعل اور نسبت کی تمیز سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. السنی متصلب اعتقادا، السنی متصلب اعتقادا، سنی جو ہے عقیدے کے اعتبار سے پختہ ہے. سنی متصلب، سنی متصلب ہے یعنی پختہ ہے، اعتقادا عقیدے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، سنی عقیدے کے اعتبار سے متصلب ہے. یہ اس کا جو ہے بامحاورہ ترجمہ ہو گیا. اور اگر یہ ترجمہ کرو، لفظی ترجمہ کرو تو ترجمہ یہ ہوگا السنی متصلب اعتقادا، سنی پختہ ہے جو ہے اعتقادا عقیدے کے اعتبار سے. اور بامحاورہ ترجمہ سنی عقیدے کے اعتبار سے کیا ہے، پختہ ہے. السنی مبتدا چونکہ معرب باللام ہے، ہم نے بتایا تھا کہ اگر کلام کے شروع میں ضمیر مرفوع منفصل یا علم یا معرب باللام لام آ جائے تو اس کو مبتدا بنا لیں گے اور بعد میں آنے والے کلمے کو ہم خبر بنا لیں گے. متصلبون اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، تسلبا یا تسلبو تسلبا فهو متصلبن، باب تفعول سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، متصلبون اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل. ٹھیک ہے، اس میں اس کا فاعل اعتقاداً تمیز نسبت، نسبت کی تمیز. ٹھیک ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل اور تمیز نسبت سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. ٹھیک ہے بچوں. اخو بکر صغیر سنن، اخو بکر صغیر سنن، بکر کا بھائی صغیر چھوٹا ہے، سنن عمر کے اعتبار سے. بکر کا بھائی چھوٹا ہے عمر کے اعتبار سے، یا یہ کہو کہ بکر کا بھائی چھوٹا ہے عمر کے اعتبار سے. اخو مضاف، بکر مضاف الیہ، کیونکہ اخو یہ نکرہ ہے اور بکر یہ معرفہ ہے. نکرہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو نکرہ کو مضاف اور بکر اور جو ہے معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں. ہاں، اخو مضاف، بکر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا. صغیر صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل. ٹھیک ہے، سنن تمیز نسبت، صفت مشبہ اپنے فاعل اور تمیز نسبت سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. رأیت 20 قلما، میں نے 20 قلم دیکھے. رأیت میں نے دیکھے، 20 کے معنی کیا ہوتا ہے، 20 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عشرون کے معنی 10 اور 20 کے معنی 20 ہوتا ہے. تو چونکہ یہ جو ہے مفعول بہ بن رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر چونکہ یہ
मफ़ूल बिही का मफ़ूल बिही बन रहा है, इस वजह से इसका इराब हालत रफ़ई में हालत नस्बी में जो है या माक़ूल मक़सूर के साथ आया। ठीक है। रायतु 20 क़लमन, मैंने 20 कलम देखे। रायतु फ़ेल माज़ी मअरूफ़ सीग़ा वाहिद मुतकल्लिम ताए मज़मूम ज़मीर बारिज़। रायतु का फ़ाइल 20 मुमय्यज़, क़लमन तमीज़, मुमय्यज़ अपनी तमीज़ से मिलकर मफ़ूल बिही रायतु फ़ेल का, रायतु फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। हुआ कामिलुन ईमानन, वो कामिल है ईमान के एतबार से, या ये कह लो वो कामिल ईमान वाला है। हुआ वो कामिलुन ईमानन, कामिल ईमान वाला है, वो ईमान के एतबार से मुकम्मल है, कामिल है, या वो कामिल ईमान वाला है। हुआ ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल, मुब्तदा कलाम के शुरू में ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल आ जाए तो उसको भी हमने कहा था मुब्तदा बना लेते हैं। हुआ ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल मुब्तदा, कामिलुन इसमें फ़ाइल, इसमें हुआ कि ज़मीर पोशीदा इसका फ़ाइल, ईमानन तमीज़ निस्बत, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और तमीज़ निस्बत से मिलकर शिबह जुमला इसमें होकर ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमें ख़बरिया हुआ। नहनु अहलुस्सुन्नत अक़ीदतन, हम अहले सुन्नत हैं अक़ीदे के एतबार से। नहनु हम, अहलुस्सुन्नत अहले सुन्नत हैं, अक़ीदतन अक़ीदे के एतबार से। नहनु ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल मुब्तदा, अहलु मुज़ाफ़, अस्सुन्नती मुज़ाफ़ इलैह, पहला नकिरा दूसरा मारिफ़ा। ठीक है। अहलु ये नकिरा है चूँकि ये जो है इस वजह से, और सुन्नती ये मारिफ़ा है, तो नकिरा के बाद अगर मारिफ़ा आ जाए तो नकिरा को मुज़ाफ़ और मारिफ़ा को मुज़ाफ़ इलैह बना लेते हैं। अहलु मुज़ाफ़, अस्सुन्नती मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुमय्यज़, अक़ीदतन तमीज़, मुमय्यज़ अपनी तमीज़ से मिलकर ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमें ख़बरिया हुआ। ज़ैदुन अफ़ज़लु इल्मन, ज़ैद इल्म के एतबार से ज़्यादा अफ़ज़ल है, ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला है, ज़्यादा अफ़ज़ल है। ज़ैदुन अफ़ज़लु इल्मन, ज़ैद इल्म के एतबार से ज़्यादा अफ़ज़ल है। ज़ैदुन मुब्तदा, अफ़ज़लु इसमें तफ़ज़ील, इसमें हुआ कि ज़मीर पोशीदा इसका फ़ाइल। ठीक है। इल्मन तमीज़ निस्बत, निस्बत की तमीज़, इल्मन निस्बत की तमीज़, इसमें तब्ज़ील अपने फ़ाइल और तमीज़ निस्बत से मिलकर शिबह जुमला इसमें होकर ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमें ख़बरिया हुआ। हाज़ल वलदु अस्बक़ु क़िराअतन, ये लड़का ज़्यादा आगे है। ठीक है। क़िराअतन पढ़ने के एतबार से। हाज़ल वलदु ये लड़का ज़्यादा, हाज़ल वलदु ये लड़का, अस्बक़ु ज़्यादा आगे है, क़िराअतन पढ़ने के एतबार से। हाज़ा इसमें इशारा मौसूफ़, अल वलदु मुशारुन ले सिफ़त, इसमें इशारा अपने मुशारुन ले सिफ़त से मिलकर मुब्तदा, अस्बक़ु इसमें तब्ज़ील, इसमें हुआ कि ज़मीर पोशीदा इसका फ़ाइल, क़िराअतन तमीज़ निस्बत, इसमें तब्ज़ील अपने फ़ाइल और तमीज़ निस्बत से मिलकर शिबह जुमला इसमें होकर ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमें ख़बरिया हुआ। तो ये रही हमारी तरकीब, और आगे हम चलिए उर्दू से अरबी में तर्जमा करते हैं। ठीक है। और हमारा तरीक़ेकार ये है कि जो है, हमारा तरीक़ेकार ये है कि जैसे हम अरबी से उर्दू में तर्जमा करते हैं तो उसी तरीक़े पर हम जो है उसी के हिसाब से हम उर्दू से अरबी भी बनाते हैं। ठीक है। ज़ैद पाकीज़ा तबीयत वाला है। ठीक है। ज़ैद पाकीज़ा तबीयत वाला है, तो इस मिसाल में ज़ैद ये मुब्तदा है और पाकीज़ा तबीयत वाला है, तो पाकीज़ा तबीयत वाला, तबीयत वाला ये है तमीज़, और पाकीज़ा ये है मुमय्यज़। तो उसके हिसाब से जैसे हम ऊपर अरबी में पढ़े थे ऐसे हम इसको बनाएंगे। तो ज़ैदुन मुब्तदा, ठीक है, तो ज़ैदुन, ठीक है, और पाकीज़ा तबीयत की क्या बनाएंगे, पाकीज़ा अतयबु, ज़ैदुन अतयबु तबीयत वाला है, नफ्सन, ज़ैदुन अतयबु नफ्सन, ज़ैद पाकीज़ा तबीयत वाला है, ज़ैदुन अतयबु नफ्सन। ठीक है। अबू बकर ज़्यादा रुपये वाला है, अबू बकर की अरबी आएगी अबू बकरिन, ज़्यादा रुपये वाला है, ज़्यादा की अरबी आएगी अक्सरू, और रुपये वाला है इसकी अरबी आएगी रूबियतन। ज़ैदुन अबू बकरिन अक्सरू रूबियतन, अबू बकर ज़्यादा रुपये वाला है, अबू बकरिन अक्सरू रूबियतन। खालिद का बच्चा अक़ीदे में पुख्ता है, खालिद का बच्चा इसकी अरबी बनाओ तो इसकी अरबी बनेगी सबिय्यु खालिदिन, खालिद का बच्चा, सबिय्यु खालिदिन खालिद का बच्चा अक़ीदे में पुख्ता है। ठीक है। तो अक़ीदे में पुख्ता है, इसकी अरबी क्या बनेगी, मुतसल्लिबुन एतिक़ादन, मुतसल्लिबुन एतिक़ादन, सबिय्यु खालिदिन मुतसल्लिबुन एतिक़ादन, खालिद का बच्चा अक़ीदे के एतबार से पुख्ता है या अक़ीदे में पुख्ता है। ठीक है। दोनों का सेम अरबी है। खालिद का बच्चा अक़ीदे में पुख्ता है, सबिय्यु खालिदिन मुतसल्लिबुन एतिक़ादन, मैं उम्र में छोटा हूँ, मैं उम्र में छोटा हूँ, अना सग़ीरुन सिन्नन, अना मैं सग़ीरुन छोटा हूँ, सिन्नन उम्र में, यानी उम्र के एतबार से मैं छोटा हूँ। खालिद का बाप लिखने में आगे है, खालिद का बाप अबू खालिदिन, खालिद का बाप लिखने में आगे है, अस्बक़ु किताबतन, अस्बक़ु किताबतन, ठीक है, यानी लिखने के एतबार से आगे है, अबू खालिदिन अस्बक़ु किताबतन, अबू खालिदिन अस्बक़ु किताबतन,
نیا موٹر میں لے جاؤں گا. ٹھیک ہے, ذہبہ یا ذہبو کے معنی ہوتا ہے جانا, لیکن اسی کو اگر ہم باب افعال میں لے جائیں اور کہیں اذهب یذهب تو اس کے معنی ہوتا ہے لے جانا, اور اس سے جو ہے مضارع کا صیغہ آئے گا اذهب. نیا موٹر السیارۃ الجدیدۃ, السیارۃ الجدیدۃ اذهب السیارۃ الجدیدۃ, میں نیا موٹر لے جاؤں گا. میں گائے کا دودھ نہیں پیوں گا, میں گائے کا دودھ نہیں پیوں گا, تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے میں نہیں پیوں گا, تو اس کی عربی بنے گی لا اشرب, کیا نہیں پیوں گا, گائے کا دودھ, تو یہ مضاف مضاف الیہ ہیں, تو اس کی عربی کیا بنے گی لبن البقرۃ. ٹھیک ہے, لا اشرب لبن البقرۃ, لبن البقرۃ, لا اشرب لبن البقرۃ, میں گائے کا دودھ نہیں پیوں گا. مسجد کا ستون لمبا ہے, مسجد کا ستون, اس کی عربی بنے گی عماد المسجد, عماد کی معنی ہوتا ہے ستون, اور مسجد کی عربی آتی ہے مسجد. عماد المسجد لمبا ہے, طویل, عماد المسجد طویل. زید کا باپ خالد کا بھائی ہے, تو زید کا باپ اس کی عربی بنے گی ابو زید, زید کا باپ خالد کا بھائی ہے اخو خالد. ٹھیک ہے, ابو زید اخو خالد, ابو زید زید کا باپ, اخو خالد خالد کا بھائی ہے. میں نے تیرے ماموں کو لکھتے ہوئے دیکھا, یہ آپ حال اور ذوالحال میں چلے گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ صاحب کتاب کا طریقہ کار ہے کہ یہ ترکیب میں کبھی کبھی پچھلے سبق کی دہرائی کر دیتے ہیں. میں نے تیرے ماموں کو لکھتے ہوئے دیکھا, تو میں نے دیکھا, رأیتو, میں نے دیکھا کس کو, تیرے ماموں کو, اس کی عربی بنے گی رأیتو خالقہ, میں نے تیرے ماموں کو دیکھا, کب دیکھا, لکھتے ہوئے, وہو یکتب, رأیتو خالقہ وہو یکتب, خالقہ جو ہے ذوالحال بن جائے گا, اور وہو یکتب جملہ اسمیہ ہو کر خالقہ سے حال ہو جائے گا. رأیتو خالقہ وہو یکتب. زید نے تمہاری پھوپھی کو کھاتے ہوئے پایا, تو کس نے پایا, وجدہ زیدن, کس کو پایا, تمہاری پھوپھی کو. عمتک, عمتک, وجدہ زیدن عمتک, زید نے پایا عمتک, تمہاری پھوپھی کو. کس طریقے سے پایا, کھاتے ہوئے پایا. وہی تأکل, وہی تأکل. ٹھیک ہے, وجدہ زیدن عمتک, زید نے پایا عمتک, تیری پھوپھی کو. یہ بھی عمتک ذوالحال ہے, اور وہی تأکل یہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کا مفعول بھی بن جائے گا. وجدہ زیدن عمتک وہی تأکل. بکر کا چچا تیرا باپ ہے, بکر کا چچا, عمو بکرن ابو کا, عمو بکرن, بکر کا چچا تیرا باپ ہے ابو کا. نماز کی کنجی کیا ہے, نماز کی کنجی کیا ہے, ما مفتاح الصلاۃ, ما کیا, مفتاح الصلاۃ نماز کی کنجی, ما مفتاح الصلاۃ نماز کی کنجی کیا ہے. تیرا لڑکا کون ہے, کون کی عربی ہے من, اور تیرا لڑکا اس کی عربی ہے ولدک. من ولدک, تیرا لڑکا کون ہے. ہوشیار لڑکا قرآن پڑھتا ہے, تو اس کو جملہ اسمیہ اگر بنانا ہو تو یہ بنا سکتے ہو کہ الولد النبی یقرأ القرآن, النبی, الولد النبی, ہوشیار لڑکا, الولد لڑکا, النبی ہوشیار, النبی الولد ہوشیار لڑکا, یقرأ القرآن قرآن پڑھتا ہے. یا آپ جملہ فعلیہ بنانا ہو تو یہ بنا لو کہ یقرأ الولد النبی القرآن. ٹھیک ہے, میری ماں قرآن دیکھ کر پڑھتی ہے, میری ماں قرآن دیکھ کر پڑھتی ہے. امی, الامی مت کر دینا چونکہ یہ امی یہ مضاف ہے, مضاف ہے یا کی طرف. ٹھیک ہے, امی میری ماں. ٹھیک ہے, تقرأ القرآن قرآن پڑھتی ہے. ناظرتن دیکھ کر, امی تقرأ القرآن ناظرتن. یا یہ بھی کر سکتے ہو تقرأ امی, تقرأ امی القرآن ناظرتن. تو بہتر یہی ہے امی تقرأ القرآن ناظرتن, ناظرتن. ٹھیک ہے, یہ فیض الادب ممیز اور تمیز کا بیان آج مکمل ہوا. پھر انشاءاللہ کل میں سبق نمبر 25 منادہ کا بیان شروع کروں گا. آپ حضرات ملائیے اس کو, پڑھیے دل لگا کے, تو بات سمجھ میں نہ آئی تو پوچھیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھی بقرہ عید سے پہلے ختم کرنی ہے, اور اس کے بعد فیض الادب دوم کو میں شروع کروں گا ششماہی دوم سے پہلے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اور دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.